السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آگے تختی نمبر ہے 5 تنوین کی۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیشقد، اور تنوین پہ گنہ ہوتا ہے ماں سوائے 8 حروف کے۔ 8 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں تو ان سے پہلے تنوین ہو تو اس پہ گنہ ہم نہیں کرتے۔ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو گنہ کہتے ہیں، جیسے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ تو اسی طرح اگر یہ 8 حروف 6 حروف ہلکی ہیں اور 2 لام اور را، کل 8 حروف ہو گئے۔ ان 8 حروف سے پہلے اگر تنوین آ جائے تو اس کے اوپر گنہ نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 8 حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں تو ان سے پہلے تنوین ہو تو اس پہ گنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام، را، یہ 8 حروف ہیں۔ اگر یہ حروف آ جائیں تو ان سے پہلے تنوین ہو تو پھر گنہ نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے طوا کے بعد را ہے تو طوا کے اوپر تنوین ہے تو اس کے اوپر ہم گنہ نہیں کریں گے، طوا 2 پیش تن پڑھیں گے، طوا 2 پیش تن۔ را کے بعد پھر را ہے تو را کے اوپر را 2 زبر رن پڑھیں گے، گنہ نہیں ہوگا کیونکہ طوا کے بعد را ہے، را کے بعد پھر را ہے تو را کے بعد پھر را ہے تو ان کے اوپر تنوین نہیں ہوگی۔ اور نون دیکھیے، نون کے بعد لام ہے اور لام کے بعد پھر لام ہے، لام کے بعد پھر لام ہے تو ان کے اوپر تنوین نہیں ہوگی۔ اسی طرح آخر میں دیکھیے خا ہے، خا کے بعد خا ہے، پھر خا کے بعد خا ہے اور خا کے بعد پھر غین ہے، غین کے بعد پھر 2 بار غین، اس کے بعد حا ہے، پھر 2 بار حا ہے، پھر عین ہے، ہا ہے اور حمزہ ہے۔ ان سب کے بعد جو ہے یہ 8 حروف میں سے ایک آ رہا ہے تو ان پہ تنوین نہیں ہوگی، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان سب کے اوپر تنوین ہم کریں گے۔ جی دیکھیے سنیے اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، 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 ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، 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 فن۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، 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 سن۔ زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن، 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 زن۔ زوا 2 زبر زن، زوا 2 زیر زن، زوا 2 پیش زن، 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 زن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، 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 زن۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پیش سن، سن، سن۔
صاد و زبر صن، صاد و زیر سن، صاد و پیش سن، سن سن سن. تاد و زبر تن، تاد و زیر تن، تاد و پیش تن، تن تن تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. توا دو زبر تن، توا دو زیر تن، توا دو پیش تن، تن تن تن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. دیکھیے را کے بعد نون تھا، اس لیے را کے اوپر جو را کے اوپر دو پیش ہے اس کے بعد نون ہے، تو را کے اوپر تنوین کے اوپر گننا ہوگا. جو را دو زیر اور دو زبر والا ہے ان کے اوپر گننا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بعد وہ 8 حروف میں سے ایک حرف آ رہا ہے جن کے آنے کے بعد ہم گننا نہیں کرتے. تو را کے بعد نون ہے، اس لیے را دو پیش رن اس طرح پڑھیں گے. تو نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نن نن نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن 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 اس طرح پڑھیں گے. آگے اسی طرح آخر تک آپ نے تختی کر لینی ہے. اور جن حروف کے بعد 8 حروف میں سے حمزہ ہا یا حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس سے پہلے تنوین ہو تو آپ اس پہ گننا نہیں کریں گے. جیسے قاف کے اوپر دو پیش ہے، قاف دو پیش قن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، تو قاف دو پیش کن ہوگا، اس پہ گننا نہیں ہوگا. قن قن کن. خن 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 ہوگا. غن غن غن. حن حن حن. عن عن عن. اسی طرح آخر تک آپ نے یاد کر لینا ہے. اور ایک بہت ہی اہم بات دیکھیے، جہاں پہ بھی دو زبر ہے جس حرف پہ بھی، تو اس حرف کے ساتھ دیکھیے یا تو الف ہوگا یا پھر یا آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو جہاں بھی دو زبر ہے، دیکھیے توا ہے، دو زبر توا دو زبر تان کے بعد الف ہے، سین دو زبر سن کے بعد الف ہے، زا دو زبر زن کے بعد الف ہے، زال دو زبر زن کے بعد یا ہے، دال دو زبر دال دو زبر دن کے بعد بھی یا ہے. تو جہاں دو زبر ہے اس کے بعد الف ہے یا یا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس پہ وقف ہوتا ہے تو اس کو ایک زبر کے برابر کھینچ دیتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. تو جب آپ آگے اگلی تختی پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں یہ چیز آپ سمجھ لیں گے کہ جب وقف کرتے ہیں تو دو زیر اور دو پیش والا حرف بالکل ساکت ہو جاتا ہے، اور دو زبر والا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکت نہیں ہوتا بلکہ ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے. جیسے احدن ہے تو احدن میں جب ہم وقف کریں گے تو احد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر احدن ہوگا تو پھر احدا اس طرح ہوگا. تو انشاءاللہ آپ تختی ہے نا آگے، اس کے بعد ایک تختی یا پھر اس کے بعد پھر وہ تختی آئے گی ابدن احدن ولی، تو انشاءاللہ آپ اس میں اس چیز کو پڑھ لیں گے. آپ نے اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے اور ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہ آگے جب آپ عربی میں جائیں گے آگے اس پارے پہ قرآن پہ تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. دو باتیں ہیں کہ زبر کے بعد الف یا دو زبر کے بعد الف یا آتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ جب وہ اس کا وقف ہوتا ہے تو وہ ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. اور دوسری 8 حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ آ جائے تو ان سے پہلے تنوین ہو تو وہاں پہ ہم گننا نہیں کرتے، اور وہ 8 حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را، یعنی 6 حروف حلقی ہیں اور
چھ حروف حلقی ہیں اور 2 لام اور را، یہ ٹوٹل 8 حرف ہو گئے۔ تو ان 8 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس سے پہلے تنوین ہو تو ہم اس پہ گنہ نہیں کرتے۔